یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہ پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پہلے مفاہمت اور پھر مصالحت. پی ڈی ایم کا پارلیمان میں موجود اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کسی بھی مشترکہ لائحہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر جہانگیر ترین پر کیس ختم نہ کیا گیا تو وہ ایک بار پھر دم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بجٹ پر پھڈا ہوئے لیکن ان تمام باتوں کا جواب حاصل کرنے سے پہلے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بتائیں گے مریم نواز نے جو بیان دیا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ کافی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ، انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایک بہت زبردست قسم کے اسٹریٹجک جو ہے ای ڈی ایم کا اضافہ کیا ہے. اوکے، وہ فرماتی ہیں کہ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت، اور یہ ساری زندگی وہ کرتے رہے ہیں. بڑا اچھا آرٹیکولیٹ کیا انہوں نے مریم نواز نے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے اور چچا جان جو ہیں شہباز شریف مفاہمت کریں گے. اچھا، انہوں نے کہا نہیں، ابھی مفاہمت کا وقت نہیں، ابھی لڑنے کا وقت ہے. اوکے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑا زبردست بیان دے دیا. پلیز. وہ یہ دے دیا کہ یہ جو چچا جان جو ہیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو ڈنر دیا تھا، اور یہ جو کل کو پارلیمنٹ میں کوئی کام کریں گے بجٹ کے حوالے سے، اس کا پی ڈی ایم آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یعنی پارلیمانی پارٹیاں جو ہوں گی اپوزیشن کی، وہ اپنا لائحہ عمل اختیار کریں، کیونکہ وہاں حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی اور کسی بات پہ اتفاق کرنا پڑے گا، کسی پہ اختلاف کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں. That's very weird by the way. پی ڈی ایم جلسے کرتی پھرے گی. میں حیران ہوتا ہوں. اور یہ ساری زندگی یہ کرتے رہے ہیں. پہلے بڑک مارتے ہیں، پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں. اوکے، ہمیشہ یہ ہوا. اس میں حیرانی کی پھر کیا بات ہے؟ ایک دفعہ نہیں ہوا. انہوں نے اسلم بیگ کے حوالے سے یہ کیا. انہوں نے پچھلے مشرف کے زمانے میں یہی کیا. غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی یہی کیا. تو پہلے بڑک مارتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اسٹرگل اور کانسولیشن جو چلتی رہتی ہے. کبھی آپ لڑتے ہیں، کبھی آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آپ مصالحت کرتے ہیں. لیکن یہ جو کام ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا، کہ آلویز شہباز شریف گڈ کاپ ہے اور آلویز نواز شریف سو کالڈ بیڈ کاپ ہے. اوکے، حالانکہ میں نواز شریف کو بہت بہتر سمجھتا ہوں اچھا، سیاست کے حساب سے. تو یہ جو ڈرامہ بنا ہوا ہے، یہ اس میں ساری پارٹی ان کی بے بس ہے. ساری پی ڈی ایم بے بس ہو کے رہ گئی. اوکے، اور کون سی ایسی دانا لیڈرشپ ہوگی؟ اب تو میں مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اچھا بھلا ایک محاذ توڑ دیا. کیا تو آپ لنکا ڈھانے جا رہے تھے؟ کیا اب آپ لگے ہوئے ایک دوسرے پر مٹی ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو؟ اس کا فائدہ کسے ہوا؟ اس کا فائدہ جس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے جا رہے تھے. اب تو خاص لڑنے نہیں جا رہے تھے. بک بک کر کے، نعرے بازی کر کے، نعرے بازی سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹر کو چینج نہیں کر سکتے. اور سول ملٹری تعلقات اس طرح بدلتے ہیں. اس کے لیے بڑے عوامی انقلاب کی ضرورت ہے، عوامی قوتوں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک لمبی اسٹرگل ہے وہ. اور دوسری، یا پھر یہ ہوتا کہ آپ متبادل اسٹریٹجی آپ کی ہوتی. وہ کیا ہوتی؟ کہ بھی گریجولی، کہ بڑے 50-70 سال سے کلونیل پیریڈ سے یہ سول ملٹری تعلقات، یہ اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ ایک کلونیل اسٹرکچر ہے، پوسٹ کلونیل اسٹرکچر پیریڈ میں وہ چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح کے نوآبادیاتی نوکر شاہانہ ڈھانچہ ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا آزادی کے بعد بھی. ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے 75 سال سے. اس میں اب آپ تبدیلیاں لائیں گے تو وہ گریجول لائیں گے. گریجولی بیبی اسٹیپ کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ آپ اس سٹیج میں آپ یہ کریں گے، لیجسلیشنز کریں گے، اس میں کچھ یہ پابندشیں آپ بڑھائیں گے، پھر آپ آگے بڑھیں گے. اوکے، اب جس جنرل باجوہ کا نام لے کے یہ چیخ چلا رہے تھے، اسے تو اتفاق رائے سے آپ نے قانون میں تبدیلی کر کے ایکسٹینشن دی. اب اس کا الزام بھی لگا دیں آپ شہباز شریف پہ کہ چلو ایکسٹینشن دے دیو جی،
تو ساڑھا کم مان جائے گا. یہ اس طرح کی آپ سیاست مت کریں, یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ اور اصولی سیاست نہیں ہے. جب چاہا آپ کا آپ جھنڈا بلند کر لیتے ہیں, جب چاہا آپ جھنڈا لپیٹ کے. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مریم کی اور نواز شریف کی جو حریت پسندی ہے, وہ دباؤ ڈالنا ہے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے لیے. اوکے, یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ علیحدہ نہیں ہوں گے, نہ شین بنے گی نہ کوئی اور بنے گا. اب شہباز شریف کی مشکل کیا آ گئی ہے کہ پاپولیرٹی تو لے گئی ہے مریم نواز نون لیگ کے حلقوں میں. ٹھیک ہے, وہی لیگیوں کو اکٹھا کر پاتی ہے, اسی ان کی عوامی پل ہے کیونکہ وہ ڈٹی. اور شہباز شریف کو نظر آیا کہ جیسے وہ تو پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور وہ شیرنی میدان میں کھڑی ہے. تو پھر یہ کہ بھائی جان کا کنٹرول ہے میاں نواز شریف کا. اچھا, اب کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی گاڑی نہیں چلتی. ان کی نظریں ہیں اگلے الیکشن پہ 2023 کے. اچھا, اور وزارت عظمیٰ پہ نظر ہے ان کی. اوکے, یہ ان کا آخری چانس ہے. ٹھیک ہے, وہ کینسر سے بھی بدقسمتی سے, ہمیں ہمدردی ہے ان سے, اللہ تعالیٰ نے شفا دے, اور یہ ان کا آخری چانس ہے. نواز شریف کا دوبارہ وزیر اعظم بننے کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کھلا کے طور پہ کہہ دیا شہباز شریف نے کہ مریم کی اور ان کے بیٹے کی حمزہ کی گرومنگ کی ضرورت ہے. بالکل. تو ابھی وہ سفر مکتب ہیں, مطلب انہوں نے یہ کہا. لیکن جو وہاں جا کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد کہہ دیا کہ پی ڈی ایم آزاد ہے اور اسمبلی میں کیا ہوتا ہے, نواز شریف اور کیا کرتے ہیں, اس سے ہم پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیا ہے, یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں. مجھے کیوں لگ رہا ہے ایسا کہ آپ مریم سے بہت خفا ہیں. یار دیکھیں, آپ پی ڈی ایم سے کہہ رہے ہیں, ایک اور کال دے رہے ہیں, ٹکرا جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, مقابلے پہ اتر آؤ, الٹا دو نظام کو, نظام بدل دیں گے. پی ڈی ایم میں پی پی کے علاوہ تو باقی تمام جماعتیں اپوزیشن میں بھی ہیں. پیپلز پارٹی بھی علیحدہ ہو گئی, این پی بھی علیحدہ ہو گئی, وہ اپنے علیحدہ جلسے کریں گے. اب اس کا جھگڑا اس لیے بھی ہوا ہے کہ کشمیر کا الیکشن آ گیا, اوکے, جو کہ ملتوی کرنے کی کہہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف خوب کھڑے ہوں گے. پیپلز پارٹی کہے گی کہ مودی کا یار ہے, نواز شریف بھی یار ہے, اور یہ عمران خان بھی, اور غلط کہہ رہی ہوگی پیپلز پارٹی. صحیح, مجھے اتفاق نہیں ہے پیپلز پارٹی جب بھی کہہ رہی, یہ بھی کہہ رہے ہوں گے. تو کہ جی بھٹو نے شملہ پیدا کر دیا تھا. تو یہ جو سیاسی موقع پرستی ہے اور یہ جو اس طرح کی مقابلہ بازی, اس سے کیا ہوا ہے, ایک سنجیدہ کچھ چیزیں تحریک بنی نہیں, چند 2 4 5 جلسے ہوئے, اس کے بعد یہ لڑ بھڑ کے علیحدہ ہو گئے. دے استعفے, کرے لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کیا, کرے دھرنا, دیتے کیوں نہیں دھرنا. خالی کھلی حریت پسندی نعرے بازی آپ کر رہے ہیں. عمران خان نے دھرنا دیا تھا, پھر بیٹھا اس پہ, کم تھے یا زیادہ تھے, بیٹھا رہا. ٹھیک ہے, دیں. تو یہ نہیں تھا مقصود ان کا. تو یہ بات کہ ایک طرف تو لائن چلے گی مفاہمت کی, اوکے, وہ پارلیمنٹ میں چلے گی اور شہباز شریف چلائیں گے, اور ہم نعرے بازی, انقلابی نعرے بازی کریں گے پی ڈی ایم سے. اس طرح لوگ آپ کے ہاتھوں بیوقوف بننے والے نہیں. اب جون آ گیا, بجٹ لوز کریں گے, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پولیٹیکلی لوز کریں گے, لوز کر چکے ہیں. صحیح. اچھا, بجٹ بھی آئے کھڑا ہے, کیا کہتے ہیں, مطلب پارلیمنٹ میں بجٹ پہ پھڈے کے امکانات کتنے ہیں؟ بھائی وہ آپ نے دیکھا نہیں, اس نے اب تو بلاول نے کہا ہے کہ ہم نہیں سے کامیاب ہونے دیں گے, اوکے, بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. ایسا کیوں لگتا ہے ہو جائے گا. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شہباز شریف صاحب سیمینار بلائیں گے. اچھا, بھائی پیپلز پارٹی اس میں کیوں آئے گی, اگر آپ اتنا سخت موقف اختیار کر رہے ہیں, آپ کیوں ہی گناہ کر رہے ہیں. جب بجٹ اجلاس پہ کے موضوع پہ جو سیمینار بلائیں گے تو پیپلز پارٹی اس میں آئے گی, لیکن پی ڈی ایم سے کے دروازے بند کر دیے آپ نے. اتحادوں میں کہاں ایسا ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے نا کہ وہ اب ساتھ آ گئی ایک اور ڈیولپمنٹ. اوکے, وہ جو علی ظفر ہیں بیرسٹر, انہوں نے رپورٹ دے دی, ان کے رپورٹ نہیں دی, جو انہوں نے بڑے نکات پیش کیے, بریفنگ دی پرائم منسٹر کو, اس میں انہوں نے کہا جی یہ کیس بنتے ہی نہیں ان پہ. ٹھیک ہے. ان سے اختلاف کیا ہے شہزاد اکبر نے, جو زار ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, عمران خان کے خاص چہیتے ہیں, جن سے بڑا جھگڑا ہے جہانگیر ترین کا. ٹھیک ہے. اب وہ جہانگیر ترین جو ہے
وہ پیشی پہ آئے ہیں, ان کی پیشی آگے چلی گئی ہے بجٹ اجلاس کے بعد تک. آپ کو لگتا ہے کیس جو ہے ختم ہو جائیں گے ان کے؟ انہوں نے تلوار رکھی ہوئی ہے, اچھا ضمانت دے دی ہے, ٹھیک ہے, تاریخ آگے ڈال دی ہے, لیکن تاکہ بجٹ کے دوران بہیو کریں. اوکے اچھا اب وہی ڈر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد کہیں یہ ہمیں کٹاپا نہ لگائیں. ٹھیک ہے اوکے پہلے ہم سے بجٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے, انصاف اب جلدی ہونا چاہیے. بھائی انصاف تو پاکستان میں ملتا ہی ان لوگوں کو ہے, بھلے شریف ہوں, بھلے یہ ہوں, بھلے زرداریز کوئی اور ہوں, ہوں, خانز ہوں. یہ سارے جو ایلیٹ ہے انصاف ان کے لیے انہیں کو ہے. انصاف ملتا ہے. انصاف غریب کو کہاں ملتا ہے؟ ذرا سوچ کے بولیے, آپ انصاف کے لیے سے بات کر رہے ہیں. عمران, ساری عمران کی پارٹی میں قابل احتساب لوگ بیٹھے ہیں, کابینہ میں آدھے سے زیادہ کابینہ قابل احتساب ہے. ان کے تقریباً 70% جو بشیر ہے سب قابل احتساب ہے. اوکے جنہیں نکالا بھی گیا ہے انہیں کوئی اور لیگریٹو پوزیشن میں بٹھا دیا ہے, اور وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں. یہ جو مافیا کا ذکر کرتے ہیں سب میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بجٹ میں پھڈا ہو سکتا ہے. اوکے اور ایک اور پھڈا بھی ہونے جا رہا ہے. وہ کیا؟ وہ ہوگا کہ یہ امریکی اڈے ہوں گے نا. او یس. کشمیر پہ تو عمران خان نے کہہ دیا کہ میں تو کوئی بات کرنے کی تیاری نہیں ہوں ٹھیک ہے جب تک کہ 5 اگست کا فیصلہ واپس نہ ہو. اوکے بھائی پھر وہ جو خفیہ بات چیت چل رہی تھی وہ کیا چل رہی تھی؟ مطلب دیٹس اس میں آپ کی یہ جنگ بندی ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی پھڈا ہو سکتا ہے, ایک صفحہ پھٹ سکتا ہے. اوکے آل رائٹ. آپ تو لہٰذا مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بڑی غیر یقینی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا, یہ غیر یقینی صورتحال کسی طرف بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, کوئی پورشن, کوئی اینگل؟ دیکھیں ایک نکمی گوند بیٹھی ہے اور وقت گزار رہی ہے. اپوزیشن اسے گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, گرانا چاہتی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اسے ہٹانے کے لیے ہچکچا رہی ہے. چاہتی نہیں ہے. نہیں چاہتی ہو بھی تو متبادل کیا ہوگا؟ جو پی ڈی ایم میں اکٹھے نہ رہے تو متبادل کیا بنائیں گے, آلٹرنیٹیو گورنمنٹ کیسے بنائیں گے؟ وہ ہمارے حریت پسند نہیں ہے جو ایک بڑے نئے جمہوریت پسند سامنے آئے ہیں, عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم. خاقان عباسی صاحب وہ کہتے نہیں ہم تو تبدیلی, نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں. مبارک ہو, میں تو ان کا بڑا قائل ہوں, کامریڈ ہو گئے میرے. جتنی تبدیلی آئی ہے وہ کافی سنبھالنا اور ہم مشکل ہے. یہ نہیں کریں گے, یہ اس طرح کی حکومت ہم نہیں لیں گے. وہ کیا چاہتی ہیں اصل میں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے بڑے لائل ہیں, اور ہیں بھی, درست ہے, بڑے لائل ہیں وہ, اور مریم کے بھی بڑے وہ قریب ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چچا جان کا پتہ کٹے. صحیح. سمجھوتے میں چچا جان آتے ہیں, وہ سمجھتے کہ شاید بغاوت میں چچا جان کا اس عرصے میں سیاسی پتہ کٹ جائے تو وہ متبادل امیدوار ہو سکتے ہیں. پہلے بھی بنائے گئے, بالکل ٹھیک, پہلے بھی نواز شریف نے نامینیٹ کیا تھا نا, تو نواز شریف, شہباز شریف نہ مانے کہ میں وزیر اعلیٰ رہوں گا پنجاب کا, تو پھر وہ عباسی صاحب بن گئے. اب عباسی صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں جھونگے کی سیٹ شریف خاندان نے دی ہے لاہور سے, ٹھیک, اور بڑھ کے وہ ایسے مار رہے ہیں جیسے وہ عباسی صاحب کی جو خواہش ہے وہ بڑی معصومانہ سے نہیں ہے. عباسی صاحب کی خواہش کافی معصومانہ سے, کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ فیملی پالیٹکس ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. تو دیکھیں نا, عباسی صاحب تو اب یہ شریفوں کی نشست سے جیتے ہیں نا, اپنی دونوں سیٹیں وہ ہار گئے بری طریقے سے. وزیر اعظم بھی تھے, صرف انہیں ہرایا نہیں گیا تھا, ہارے بھی تھے, ہلکے میں لوگ خلاف ہوئے تھے. ٹھیک. باہر کیف بجٹ بڑا سیشن بڑا ہنگامہ خیز ہوگا, دیکھنے لائق, اور بجٹ پہ شکست ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو. اوکے, ویسے آپس کی بات ہے, اس پہ میں بات ختم کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ انصاف مل جائے. جہانگیر ترین کو انصاف مل گیا, اچھا, بجٹ پاس ہو جائے گا. اوکے آل رائٹ. اور آپ ہمیشہ کہتے اور ہیں جنہوں نے کھڑا کیا ہے انہیں ہلا شیری دی ہے, شاباش, دم پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک. جہانگیر ترین وہ اسے کہہ سکتے ہیں ذرا بیٹا تھوڑا دھیمے, ٹھنڈا کر کے کھاؤ, اوکے اگلے الیکشن میں ان سے کام لیں گے. آل رائٹ. آپ ہر دفعہ کہتے ہیں ویسے وہ ہے چیک عمران خان. اوکے, یعنی کہ احتیاط کے طور پہ عمران خان کو بہت ساری باتیں منوانی بھی تو ہیں عمران خان سے. غصے نہیں آیا کہ ساڈا ہیرو جو ہے کپتان وہ آج کل نہیں سن رہا کسی کی. تو آپ ان کو پیغام کیوں نہیں دیتے کہ تھوڑا ذرا خیال کریں؟ میں تو ان کے ساتھ ہوں, مافیاز کے خلاف لڑائی. اوکے. لیکن کیا کروں,
آدھی سے زیادہ مافیا تو ان کی کابینہ میں یا ان کے بشیروں میں بیٹھی ہوئی ہے. بے شک. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے آج کے تبصرے کا. آپ سن رہے تھے جناب امتیاز عالم صاحب کا تبصرہ انگیخت میں. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ شفا عارف سلیم کو اجازت دیجیے. وہ تمام لوگ جو کہ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کے ذریعے رائے کا اظہار کر رہے تھے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہیے. آپ کی رائے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ حافظ.